علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج آیت نمبر 44 تک ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کیا تھا، اور بات جو ہے آیت نمبر 42 سے ہی چل رہی تھی کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تو ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین کے انکار، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اور مخالفت کا واقعہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیش نہیں آیا، بلکہ سابقہ انبیاء بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتے رہے، تو انہوں نے ایسے مصائب پر صبر کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کیجئے۔ اور دوسرے یہاں پر ایک قانون جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اس وقت مبعوث کیے جاتے ہیں جب معاشرے میں خاصا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو بھول چکے ہوتے ہیں، شرک کی وبا عام ہوتی ہے، غریبوں اور کمزوروں کو ظلم و تشدد ہو رہا ہوتا ہے، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہوتا ہے، حکومت اور قیادت بڑوں بڑوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں آ کر جب انبیاء اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو انہی بڑے لوگوں پر زد پڑتی ہے زیادہ، یعنی یہ جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں یہی لوگ سب سے زیادہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں، جس پر نبی انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈراتا ہے کہ یعنی باز آ جاؤ، نہ صرف یہ کہ تم خود راہ راست سے رک رہے ہو بلکہ دوسرے لوگوں کے راہ میں بھی رکاوٹ بن رہے ہو۔ تو لیکن دوسری طرف جب عذاب میں تاخیر ہوتی ہے تو یہی بڑے بڑے کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے۔ تو یعنی نبی کو جھٹلانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں ایک اور دلیل آ جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں جیسے آ رہا ہے نا کذب موسیٰ، ذال پہ شد ہے، یعنی جھٹائی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لے کیوں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب یا اس کی گرفت کے لیے بھی یہاں پر ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ ایسی اندھیر نگری نہیں ہے کہ ادھر کوئی جرم کرے اور ادھر فوراً ہی عذاب الہی سے تباہ ہو جائے۔ اور اس کو آپ انفرادی سطح پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی نہ کسی انفرادی غلطی میں، گناہ میں، جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل کو یا جو ہمیں نعمتیں پھر بھی دی جا رہی ہوتی ہیں اس کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ دراصل ایک استدراج کا قانون ہے یا مہلت ہے جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کائنات میں اللہ کا قانون امہال اور تدریج کام کرتا ہے، اور عذاب کے سلسلے میں بھی یہی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کو مہلت دیتا ہے تاکہ انہیں تنبیہ کے بعد سنبھلنے کا اور توبہ کرنے کا موقع میسر ہو۔ اس دوران اگر وہ سنبھل جائیں تو عذاب الہی رک جاتا ہے، اور اگر نہ رکیں تو بھی اپنے معینہ وقت پر ہی آتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، نکر کا لفظ جو ہے وہ اس میں ناگواری کا مفہوم پایا جاتا ہے، اجنبیت کا بھی۔ تو یعنی کہ نکر کے معنی کسی چیز کی شکل و صورت کو اس طرح بدلنا ہے کہ اس کا حلیہ بگڑ جائے۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ ایسی گرفت یا ایسا عذاب ہوتا ہے جو اس عذاب میں خود لوگوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر اسی کی آگے آیات آ رہی ہیں تو دیکھو ذرا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی ہی بستیوں میں سے أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کیا ہم نے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، تو ان کا حال دیکھو کہ وہ گری پڑی ہیں، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں، مُعَطَّلَةٍ، بیکار نکارہ پڑے ہیں۔ معطل ہوتا ہے نا جیسے کسی نوکری سے معطل کر دیا جانا، ہٹا دیا جانا، بیکار پڑے ہیں یعنی جو کام ان کا تھا ان سے وہ لیا نہیں جاتا۔ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ، اور کتنے ہی محل ہیں پختہ کیے ہوئے، تو وہ اب وہاں پر کوئی بستہ نہیں ہے، یعنی ان کا بھی وہی حال ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں اللہ ہم نے ہلاک کر دیا تو وہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں۔ یعنی رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کی پر رونق اور پربہار آبادیاں اور شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اچھا، تکذیب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تکذیب جو ہے نا اگلے پیمانے کا جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کفرو کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، ماننا نہیں،
لیکن تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے اگلے سٹیپ پر جا کر جھٹلانا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی بات کو جھٹلاتے ہو نا تو ارد گرد کسی کو اپنا حمایتی بھی بناتے ہو، کسی کے سامنے ہی جھٹلاتے ہو نا، یعنی اگر جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس کو آپ جھٹلانا شروع ہو جاتے ہو، یا ارد گرد کے لوگوں کو آپ بتلاتے ہو کہ نہیں یہ جو پیغام دے رہا ہے یہاں غلط، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہی جو ابھی بتایا کہ نہ صرف خود راہ راست سے رکے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اور قرآن میں آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہوں گے نا، کفروا وکذبوا بآیاتنا، انہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کی پر رونق اور پربہار آبادیاں اور شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور اس عذاب نے صرف آدمیوں کا ہی ستیہ ناش نہیں کیا بلکہ ان کے تعمیر شدہ مکانات بھی زمین بوس ہو گئے، کنویں ویران ہو گئے۔ تو اور ان ساری چیزوں سے ایک عقلمند انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں پہ کبھی انسانوں کی کثیر آبادیاں بستی تھیں، ٹھیک ہے؟ کثر مشید یعنی محلات ویران پڑے ہیں، پلستر شدہ ہیں، باقاعدہ بنائے گئے تھے، وہاں پر لوگ رہتے تھے۔ اور مشید جو ہے نا مضبوط کے لیے بھی آتا ہے، شد سے ہے نا، اور یعنی مقصر یعنی اونچے اٹھائے گئے محلات تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہاں پر کچھ بھی نہ رہا، وہ ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیرو، کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فتکون لہم قلوب، تو ہوتے ان کے لیے دل ایسے، یعقلون بہا کہ وہ اس سے سمجھتے، او آذان یا ہوتے کان، یسمعون بہا کہ وہ ان سے سنتے، فإنہا تو بے شک وہ، لا نہیں، تعمل ابصارو اندھی ہوتی نگاہیں، ولیکن لیکن تعمل قلوب التی یعنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، وہ جو سینوں میں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو دی جانے والی 3 فیکلٹیز کی بات کی ہے، اور قرآن میں یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ دل دیے کہ انسان غور و فکر کرے، سمجھ بوجھ اختیار کرے، اور آذان کیا ایسے کان ان کے کہ جن سے وہ سنتے، یعنی انسان ہدایت کو سنتا، آیات کو سنتا اور نصیحت کو سنتا اور اس کو مان لیتا۔ اور پھر فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ، اور تیسرا جو ہے کہ وہ آنکھیں ہیں جن سے انسان اللہ کی نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا اور اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرتا۔ لیکن کیا ہے کہ یہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن جو دل ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو پیچھے جو بستیوں کی بات ہوئی نا، تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو یہ تباہ شدہ بستیاں جو ان کے راستوں میں پڑتی ہیں، یہ لوگ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ یہ کبھی سوچتے ہیں کہ ان بستیوں کا ایسا انجام کیوں ہوا۔ یعنی ابھی جیسے بتایا کہ بڑے بڑے اونچے مضبوط محلات تراشے گئے اور کنویں بنے ہوئے تھے، وہ ویسے کہ ویسے ہی رہ گئے، تو انسان سوچتا کیوں نہیں ہے کہ ایک دم ایسی کیا آفت ان پر پڑی کہ ان کا اب کچھ بھی یہاں پر نہیں بچا۔ لیکن یہ باتیں سوچنے کے لیے تو دل چاہیے نا، جن کے اندر بصیرت ہو، یعنی دیکھنے والے دل چاہیے جو کہ غور و فکر کریں۔ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے آنکھ کی بینائی کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ دل بینا بھی خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر عقل، فہم، فکر، سوچ کو دل سے متعلق کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام قسم کے جذبات، مثلا محبت، ہمدردی، رحم، اخوت، اور اسی طرح جو اپوزٹ منفی جذبات ہیں، مثلا نفرت، کینہ، بغض، حسد، سب کا منبع دل کو قرار دیا ہے۔ اس میں آپ وہ بھی یاد کر لینا کہ منافقین کے بھی کیا تھا کہ دلوں میں ہی بیماری تھی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے بہت ساری احادیث بھی آتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مرکز ہے تمہارے جسم کا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ہم دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، میں یہ بتا رہی تھی کہ دل کی جو بیماریاں یعنی جو منفی جذبات ہیں وہ بھی اس یہیں پر ہی ہوتے ہیں، مثلا نفرت، کینہ، بغض، حسد، اس سب کا منبع بھی دل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جدید طب کی روح سے آپ دیکھتے ہیں کہ عقل، فہم، فکر اور سوچ وغیرہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر زبان کے محاورے میں دل کو ہی ان اشیاء کا مرجع قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، میرا دل یہ چاہ رہا تھا، اور آج آپ یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ میڈیا پر آپ مختلف زبانیں اگر کھولیں، انگلش کو ہی دیکھ لیں
تو اس میں بھی ہر ایک میں ایسے محاورے آپ کو ملیں گے جس میں دل کو فوکس کیا جاتا ہے کہ میرا دل نے یہ کرنے کو کیا تو میں نے یہ کر لیا، میرا دل یہ کرنے کو چاہ رہا تھا تو میں نے یہ کر لیا، ٹھیک ہے، ہم دل کو ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم میں بھی اس کا ذکر ہے، اسی لیے لوگوں کی زبانوں میں یہ محاورتاً آ گیا کہ میرے دل کا چاہنا یا نہ چاہنا، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الا و ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ خبردار رہو بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، یعنی سارے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور جب وہ بگڑ گیا تو اس سارا جسم بگڑ گیا۔ خبردار ہو وہی القلب، کہ وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ سمجھنا پتہ کیوں ضروری ہے کہ ہمارے جذبات اور ہمارا ارادے یہ سب کچھ کہاں پر ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، تو پھر ہم دل سے اٹھنے والی باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے جب آپ نیت کا باب پڑھتے ہیں نا احادیث میں، وہاں پر بھی کیا آتا ہے کہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، ہم دل ہی کی بات پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ دماغ نے کوئی ارادہ وہاں پر کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب دل کسی بات پر راضی ہو جاتا ہے، دل کو آپ منا لیتے ہیں، دل کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر جسم اس کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، پھر دل دماغ کو راہ دکھاتا ہے اور دماغ اس کے مطابق سوچتا ہے کہ اب مجھے اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ دماغ کی اس میں نفی کی جا رہی ہے، بنیادی طور بات یہ ہو رہی ہے کہ دل جو ہے وہ مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب دل دماغ کو راستہ دکھاتا ہے تو پھر دماغ سے انسان غور اس طرح کرتا ہے کہ اچھا کیا تجربہ ہے جو میرے کام آ سکتا ہے، کیا مشاہدہ ہے جو میرے کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اوپر ہے نا افلم یسیرو، کہ وہ چلے پھرے نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری فیکلٹیز کو دل کی خواہش کے مطابق استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے جب وہ یہ ان جگہوں کو دیکھتا ہے تو وہ عبرت حاصل کرتا ہے، کانوں سے ان کے بارے میں سنتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ویسا ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اتنی ترقی کر کے بھی ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، کیوں؟ کیونکہ وہ خالق کے نافرمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ میں کل ہی جیسے سن رہی تھی کہ ہمارا جو جسم ہے نا وہ حیوانی قالب سے جو ہے نا وہ بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام ہیں جو ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے حمل میں، تو 120 دنوں تک وہ حیوانی قالب میں ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا کہ نفخت فیہ من روحی، پھر اس میں اللہ کی طرف سے وہ روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب وہ روح کہاں پر پھونکی جاتی ہے؟ وہ روح دراصل یعنی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن وہ دراصل یہی جو قلب ہے نا، یہ مرکز میں ہی وہ روح پھونکی جاتی ہے جو انسانی قلب ہے۔ اور یعنی اور پھر یہ کہ ہم دل کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، دل میں کیا خیالات آتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر کتنے ہزاروں خیالات گزر جاتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ لگتا یوں ہی ہے کہ جس طرح اس کا تعلق روح سے ہی ہے، کیونکہ روح کا جو علم ہے وہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ جیسے پیچھے آپ سورہ الاسراء میں پڑھ چکے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو روح کیا ہے؟ اللہ کا ایک امر ہے، وہ آتا ہے کہاں پر؟ وہ روح آ جاتی ہے رات کو ہم سوتے ہیں وہ چلی جاتی ہے کہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں تو آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب ہم فوت ہوں گے تو پھر وہ روح نکل جائے گی۔ تو جدید سائنس اس کی تحقیق نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ حقائق کی دنیا سے کہیں بالا ہے، کہیں ماورا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس روح کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر کام کریں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، تو آپ کو اس روح پہ کام کرنا ہوگا، اور ان اوقات میں کام کرنا ہوگا جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے آگے رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ کی خواہشات اب رک جائیں گی نا کسی حد تک، چائے پینے کو دل کر نہیں پی سکتے کیونکہ روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق پہ کام کریں، اور اسی طرح اللہ کا کلام،
اس سے بھی اللہ سے جڑا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنے دل پر کام کر لیں گے نا انشاءاللہ، اور کرنا ہے انشاءاللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل دماغ کی اصلاح کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. ادروائز دماغ پتہ ہے کرتا ہے، دماغ آپ کو ریشنل تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا اس نے تمہارے ساتھ کیونکہ برا کیا، تم نے بھی برا کرنا ہے، تم نے بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے. اب دین اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بدلہ نہیں لینا، لیکن ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی طرف بلاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اور احسان، دماغ آپ کو احسان کرنے کے لیے نہیں کہے گا، یہ دل ہی ہے جو آپ کی اس طرح کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے اور ہم اپنے دل پر کام کرنے والے بن جائیں. اور پھر اسی طرح آپ کے دیکھیں کہ جب آپ سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں تو آپ کے سارے جو ایک تو یہ خون بھی گردش کرتا ہوا سارا نیچے گیا، پھر سارے جذبات جو ان سے ہیں وہ اسی پیشانی تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پیشانی کیا اللہ نے فرمایا، جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ ہماری ناصیتی، ہماری جو پیشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب کچھ اللہ کے آگے سرنگوں کر دیتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو سارا کچھ ادھر ادھر ہے نا وہ تعلق ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ دل کا تعلق اللہ سے زیادہ استوار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بینائی عطا فرما دے، کیونکہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں سینوں کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آتا ہے نا کہ وہ سورہ طٰہٰ میں آپ نے پڑھا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اس انسان کو جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو جب وہ قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہ ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں لیکن تم نے اس کو بھلا دیا، یعنی ان پہ غور و فکر نہیں کیا، دل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج تم بھلا دیے جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیں اور اس کو خود سے جوڑ دیں، آمین. پھر اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی مچاتے ہیں عذاب کے لیے. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اپنے وعدے کے خلاف کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کے ہاں، كَأَلْفِ، مانند ہزار کے، سنتٍ سال، مما اس میں سے جو تعدون تم شمار کرتے ہو. تو وہی بات ہے جو پیچھے آئی نا کہ جب نبی ان کو، یعنی انبیاء ہر قوم کے ہی، جب ان کو عذاب کی دھمکی دیتے تو پھر وہ آگے سے عذاب کی جلدی مچانا شروع ہو جاتے. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون تدریج کام کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، ضرور ایک ایسا دن آئے گا، لیکن اللہ کے ہاں جو تمہارے 1000 سال گزر جاتے ہیں نا وہ تو صرف ایک دن گزرتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1000 بھی ہوں تو گزر ہی جاتے ہیں. اگر کوئی قوم 1000 سال بھی جیے اور اللہ کی نافرمانی میں ہی پڑی رہے تو وہ کیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ بچ جائے گی؟ نہیں، عذاب کا ایک دن تو آئے گا ہی. تو وہ یاد رکھے یہ کوئی بھی قوم یا انسان بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دن رکھا ہوا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے. اصل میں جو اس کو مہلت دی جا رہی وہ کیوں؟ کہ وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، املیت لہا، جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ خطا کار تھیں، وہ ظلم کرنے والی تھیں. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میرے ہی پاس واپس آنا ہے. یعنی اگر کسی ظالم قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہوئی یا سرے سے اس پر عذاب آیا ہی نہیں تو بھی وہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور اخروی زندگی میں ان کے اعمال کی پوری سزا مل کر رہے گی، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تاخیر ہوتی بھی ہے اور یہ ہم ہی ہیں جو جلدی مچاتے ہیں یا ہمیں ہی لگتا ہے کہ دن نہیں گزر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ واقعی کتنی جلدی دن گزرتے چلے جاتے ہیں. اگر انسان غور و فکر کرے تو یہ دن ہمارے لیے عمل کے لحاظ سے کتنے کم ہیں. یعنی ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو 24 گھنٹے کے کتنے گھنٹے ہم پروڈکٹیو ہو کے گزارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق وابستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر اجتماعی سطح پر دیکھیں تو قوموں کو، یعنی جب ہم قوموں کو دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کتنی گناہ گار قوم ہے، فلاں کتنی ظالم قوم ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور ہم بعض اوقات بے صبرے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ یہاں کے 1000 دن گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مدت ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اسی میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ظالم ہوتی ہیں، تو پھر ایک دم سے پکڑ آ جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو بے شمار کتنی ہی ایسی قومیں ہیں کہ جب وہ یعنی شرک میں پڑیں اور اس کے بعد ان پر اخلاقی زوال آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کر رکھے. اور پھر فرمایا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا میری ہی طرف ہے. اور یہ جو عذاب بھی ان پر دنیا میں آتا ہے تو یہ دراصل ان کا صفایا نہیں ہو جاتا، بلکہ لوٹنا اللہ کی طرف ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ اتنے سال ہاں سال ظلم کرتی رہیں اور ایک ہی دن میں وہ ہلاک ہو گئیں تو یہ تو کوئی بدلہ نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں بدلہ پھر وہاں پر دیا جانا ہے. زمین پر تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے تاکہ زمین پر فساد ختم ہو. اصل تو ان کا عذاب کیا ہے کہ وہ وہاں پر ہے جو پھر ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ الیہ المصیر کہہ کر یہی ڈرایا گیا کہ آخرت میں تو اعمال کی پوری سزا دی جانی ہے. دنیا میں تو اگر کسی 100 قاتل کے یعنی 100 جس نے قتل کیے ہوں، اگر اس کی ایک جان لے لی جائے تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوگا نا. تو اصل انصاف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہی ہونا ہے. تو ہمیں بھی اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جہاں پر اصل انصاف ہونا ہے. کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک کے چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا. نہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنائیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں اور اس بات سے ڈریں کہ ہو سکتا ہے ہم ہی ظالم ہوں. یعنی شوہر بیوی کے معاملے میں بھی بعض اوقات بیویاں بڑے نا منہ کھول کے کہہ دیتی ہیں. یعنی کوئی نصیحت کی بات سنیں نا، اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی، اب خود کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہ کرتے ہی کیا ہیں، سارا دن تو میں کام میں مصروف ہوتی ہوں اور میں یہ اور میں وہ. یعنی ہم دوسرے کی درد اور تکلیف کا اندازہ ہی نہیں کرتے ہیں. اور اگر آگے سے بیچارہ کوئی شریف بھلا مانس ہے اور وہ سنتا ہی چلا جا رہا ہے تو ہم اس بات سے ڈریں کہ ہو سکتا ہے ہم ہی ظلم کرنے والوں میں شامل ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم ڈریں اس دن سے جب اللہ کے ہاں ہم کھڑے ہوں گے اور ایک ایک چیز کا بدلہ دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بے شک انا میں لکم تمہارے لیے نذیر، ایک ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. یعنی یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر تم عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرو تو میں فوراً عذاب لے آؤں. عذاب میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرا کام صرف تمہیں تمہارے انجام سے ڈرانا ہے اور یہ کام میں پوری ذمہ داری سے سر انجام دے رہا ہوں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً یہ انجام دیا، انا لکم نذیر مبین. آپ یہ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اراؤنڈ 124,000 صحابہ تھے، یعنی 1.25 کے قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا، تو ان سب نے کہا یعنی کہ گواہی دی کہ ہاں اللہم اشہد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، کہ تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خاص قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ ساری انسانیت کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، خاتم الانبیاء ہیں. تو ختم نبوت کا بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے. تو انا لکم نذیر مبین، اور رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ خوشخبری بھی سناتا ہے اور کھلم کھلا ڈرانے والا بھی ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے ذمہ بھی یہی ذمہ داری ہے، آپ پہنچا دیں، پہنچائیں تو. اور آج کل کے زمانے میں پہنچانا ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری بن چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو نذیر کا ذکر آیا ہے نا، اچھی باتیں تو پھر بھی ہم بتا ہی دیتے ہیں، لیکن ڈراوے جو ان سے ہیں وہ پھر آگے لوگ سنتے بھی نہیں ہیں کہ نہیں تم ہمیں نہ ڈراؤ. جہنم کی بات ہونے لگے یا وہاں کے جو عذاب ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی وہ یعنی انسان کی روح کام جاتی ہے. تو جب آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں تو وہ نہیں سننے والے ہوتے، ٹھیک ہے. تو لیکن جب ہم اس کام کی ذمہ داری لے چکے ہیں تو دونوں کام کرنے ہوں گے، بشیر بھی بننا پڑے گا اور نذیر بھی بننا پڑے گا، خوشخبری بھی دینی پڑے گی اور انذار بھی ہوگا. ظاہر حکمت کے مطابق ہی ہوگا،
لیکن پہنچا دینا ہے۔ تو کیا ہم سب نے یہ ذمہ داری ادا کی؟ کیا جب ہم اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، یعنی کتنی مائیں پریشان رہتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ راہ راست سے ہٹ رہے ہیں، تو کیا ہم نے ذمہ داریاں ادا کی ہیں کہ بس ہم نے ان کو ماحول کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جیسی مرضی وہ جگہ پر جائیں اور وہاں پر جو بھی سیکھیں؟ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ کیا ہم نے ان کو کسی وقت بیٹھ کے جنت کی بشارتیں دیں، جہنم سے ڈرایا کہ وہاں پر کیسے کیسے عذاب ہیں، اور وہاں پر کوئی یعنی کہ مہلت نہیں ہے، کوئی انسان کسی کی مدد نہیں لے سکتا، کوئی اس کے لیے سننے والا نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے نا ڈرانا۔ ڈرانا کیا ہے کہ دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو کیسے آگ سے بچا بچا کے ڈراتے ہیں آپ ان کو نا، کہ نہیں جاؤ اس کے پاس، یا ایون جیسے آج کل بھی باہر سردی بہت زیادہ ہے تو ہم اس سے کیسے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ فراسٹ بائٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور وہ حقیقتاً باہر کیا حال ہے نا۔ تو کیا ہم نے کبھی بچوں کو، یا خود ہم ڈرے اس بات سے کہ جہنم میں بھی ایک زمہریر ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنی ہے؟ روزانہ ہی اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈراوے کام کرتے ہیں بعض اوقات، ابشار یعنی خوشخبریاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے ڈراوے کام کرتے ہیں، کہ ڈر جائے انسان اس بات سے کہ ایک ایسا دن آنا ہے۔ اور کبھی جہنمیوں کی حسرت کا ہم اندازہ کریں کہ وہ یعنی جب جہنم کو دیکھیں گے اس وقت ہی ان کا پتا پانی ہو جائے گا کہ یا لیتنی پکار رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم ایسے نہ کرتے۔ اور پھر جب وہ وہاں پر ڈالے جائیں گے اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اور نعوذ باللہ جب وہ موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اب کوئی واپسی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے ہمارے حال پر کہ ہم اسی زندگی میں اپنی یعنی کہ اپنی اصلاح کر لیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں، آمین۔ تو فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا۔ تو ایمان اور عمل صالح ہی کام آنے ہیں، اور وہ کرنے کا وقت یہیں پر ہی ہے۔ اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیتے رہیں۔ ابھی جو میں نے دل پہ اتنی زیادہ وہ بات کی نا، اور وہ زیادہ نہیں کی ہے، آپ میں سے جو بھی وقت نکالیں تو ضرور کوشش کریں کہ دورہ قرآن کرتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں پہ کتنی زیادہ ہمارے لیے بات کرتے ہیں نا۔ ایون وہ جو آتا ہے نا سورۃ الفلق اور الناس میں بھی، کہ سورہ الناس میں ہی آتا ہے کہ وہ بھی کیا کرتا ہے آپ کے سینوں میں، یعنی وہاں پر وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے۔ اور ہمیں ہماری رہنمائی کی گئی کہ نیکی کا خیال ایک بار ہی آتا ہے، لیکن جو بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ برائی کا ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی مدلل ہو، یعنی دماغ اس کو کتنا ہی اچھا بنا کر دکھائے کہ ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ایمان پر کام کرتے رہا کریں کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، کیا میں اللہ کو رب مانتی ہوں اور اس کے احکامات پر فوراً عمل کی کوشش کرتی ہوں، اور کیا میں اپنے ازلی دشمن شیطان سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ وہ ایمان پر آ کے کیا کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ایمان پر کام کریں گے نا تو عمل کی طرف بھی انسان کا دل لگتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ انسان ایمان لاتا ہے پھر عمل کرتا ہے، عمل اس کو دکھاتا ہے کچھ، اس کو استقامت اور ثابت قدمی دیتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ عمل کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف سے بشارتیں پاتا ہے اور وہ اطمینان اور سکون اور ایمان کی حلاوت پاتا ہے، پھر وہ عمل پہ گامزن ہوتا ہے۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلا دیں۔ تو انہی کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم ہے، یعنی اہل جنت کو کھانے پینے کا اعلیٰ قسم کا ملے گا، رزق کریم ہوگا، خواہ پھل ہوں، مشروبات ہوں، یا جن دوسری اشیاء پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کریم سے یہ بھی کہ انہیں کھانے پینے کو دیا جائے گا اور باعزت طریقے سے، اعلیٰ قسم کے برتنوں میں اور عزت سے تختوں پر بٹھا کر پیش کیا جائے گا۔ اور جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشنز ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری تو قرآن میں ہی ہیں اور ویسے احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں۔ تو یعنی عزت والی روزی ہے، اور مقربین کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور مقربین کے لیے تو جو وہاں پر شراب ہے وہ پورے کے پوری ان کی کسٹڈی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ابرار کے لیے تو اس کی ملونی ہوگی نا، یعنی وہ اس میں مکس کریں گے۔ تو جتنے زیادہ ایمان اور اعمال صالح میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے
مغفرت ہے اور رزق کریم اتنا ہی عزت والا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں منتظر ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جب آپ لوگوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بٹھا کے سکون دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت نا ان جنتوں کا سوچ لیا کریں کہ یا اللہ میں آپ سے ان کی امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے اس سے بھی زیادہ باعزت طریقے سے کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کھانا کھلانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے افضل کاموں میں سے بتایا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور اب آگے جیسے رمضان آ رہا ہے، ہمیں اپنے بھی کچھ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہوں گے، لیکن عورتوں کے لیے یہ کام بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب میں ان کو سحریاں بھی کھلا رہی ہوں، افطاریاں بھی، تو ان کو بھی اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے کھلائیں اور دل کو ان کے لیے اچھا کر لیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کچھ مائیں کھلا بھی رہی ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں بول بھی رہی ہوتی ہیں، سارا اجر و ثواب وہیں پہ ہی وہ جو ہے نا ختم ہو رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض اوقات ہم شوہروں کے ساتھ ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ متوجہ رہا کریں اور پھر ان بشارتوں کو یاد رکھا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں عمل صالح یعنی یہ جو میں کھانا کھلانے کا ہی کام کر رہی ہوں نا، اور وہ کھانا کھلانا بھی کام آپ کے تبھی آئے گا، وہاں پر آپ اس عمل کو تبھی دیکھیں گے جب وہ ایمان کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کے لیے نیت خالص کی ہوگی کہ میں کسی کو کھلا رہی ہوں یا میں کوئی بھی نیکی کا کام کر رہی ہوں تو یا اللہ تیرے سے اجر پانے کو، اس پر کوئی اپنی برتری جتانے کے لیے نہیں کہ دیکھو مجھے کتنا اچھا کھانا پکانا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر مغفرت اور رزق کریم کی بھی انشاءاللہ امید رکھیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے بھاگ دوڑ کی، سعی کی، فی ہماری آیتوں میں، یعنی بھاگ دوڑ کی مطلب اس کو نیچا دکھانے کے لیے بھاگنے لگے رہے، معاجزین عاجز کرنے والے، کہ جیسے جھٹلانا، اس کو مذاق اڑانا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی ہماری آیات کا انکار کیا، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ عاجز کر لیں گے اسلام اور اہل اسلام کو دبا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے، ان کو تو ان کے کرتوتوں کے عوض جہنم کا عذاب ضرور ہوگا، اور اصحاب الجحیم ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں۔ ساتھی کیا ہوتا ہے؟ جو ساتھ ہی لگا رہتا ہے نا ہر وقت، اوپر نیچے وہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہی ان کا اوڑھنا ہے، وہی بچھونا ہے، اور کناتوں کی صورت میں وہ جہنم ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، اور وہ جو آتا ہے کہ اونٹ کی جتنے لمبی چنگاریوں والی وہ جہنم ہے، جہاں پر یعنی کہ ہر طرف سے وہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ان کی ساتھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کا جرم کیا ہے دنیا میں، یہ آپ دیکھیں کہ سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور یہ عمل جو ہے یہ آج کافروں میں تو نظر آتا ہی ہے، مسلمان اس کا کتنا زیادہ شکار ہیں، ٹھیک ہے؟ دین کے احکامات جوں آپ پڑھتے جائیں گے نا دورہ قرآن میں انشاءاللہ، تو دیکھتے جائیے گا جہاں جہاں کوئی بات ہوئی، مثلاً مردوں کو ایک درجہ اونچا کیوں دے دیا گیا، وراثت میں مردوں کا حق کیوں زیادہ ہے، پھر اس کے بعد اسلام میں ایسی وحشیانہ سزائیں کیوں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کتنی بے شمار باتیں ہیں جو آپ دیکھیں گے۔ پھر یہ کہ ختم نبوت پر ہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استثنائی چیزیں عطا کی گئیں، ٹھیک ہے؟ تو بے شمار ایسی باتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، معاجزین، عاجز کرنے والے، کہ اسلام کو کسی طرح دبا لیں، اس کی طرف لوگوں کو نہ آنے دیں، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ان رکاوٹوں کا انجام کیا ہے کہ وہ جو بیچارہ دین کی طرف آتا ہے، بعض اوقات نعوذ باللہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی باتوں میں آ کر اپنا دین ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من قبلی کا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے میں رسول کسی رسول کو، ولا نبی نہ کسی نبی کو، الا تمنا، مگر جب وہ تمنا کرتا ہے، القا ڈالتا ہے الشیطان شیطان، فی امنیتی ہی اس کی تمنا میں، فینسخ اللہ تو مٹا دیتا ہے اللہ ماں جو یلقی ڈالتا ہے شیطان شیطان، ثم پھر یحکم اللہ محکم کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم دلوں میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم کدھر کو جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی اصلاح کی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے نا کہ جو بھی رسول یا نبی بھیجا ہم نے، تو نبی جو کوئی آرزو کرتا ہے تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے کی آمیزش کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وسوسے کی آمیزش کو دور کر دیتے ہیں اور اپنی
آیات کو پختہ کر دیتے ہیں، مستحکم کر دیتے ہیں، اپنے حکم کو جما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور رسول اور نبی کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اور نبی دو الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں، نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، اس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اور ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول کو شریعت دی جاتی ہے اور نبی اسی کی شریعت کو آ کر امپلیمنٹ کرواتا ہے، فالو کرواتا ہے، اور وہ اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمنا کا لفظ جو ہے آرزو کرنا ہے یا کوئی خواہش کرنا، تمنا کرنا، جیسے تمنا ہی اردو میں بھی جیسے آتا ہے۔ اب تمنا کیا ہوتی ہے کسی بھی رسول کی؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کی سب سے بڑی خواہش تو رسول کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس دعوت کو فروغ اور قبول عام حاصل ہو۔ تو شیطان اس خواہش کی تکمیل میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی مختلف طرح کی ایسے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ رسول کی بات کو ناحق ثابت کریں یا اس کو جھٹلا دیں، یعنی پیغمبر کے ارادے پورے نہ ہو جائیں، کہیں اس کے پیغام میں خلل ڈالو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات وسوسہ نبی اور اس کے پیروکاروں کے دلوں میں ڈالتا ہے، جیسے کافروں کے حسی معجزے کے مطالبے پر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا معجزہ دکھا دے تو اس سے کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یعنی رؤسائے قریش نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ان ناتوان اور حقیر لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھیں آ کر اور آپ کی دعوت کی بات کو سنیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ایمان لانے کے حریص تھے تو ان کے مطالبہ پر غور بھی کرنے لگے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بروقت تنبیہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا اور کیا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی تو بات ہوئی نا کہ نبی اور ماننے والوں کے پیروکاروں کے دلوں میں وسوسے اور ایسے خیالات ڈالتا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا یہ کیا کرتا ہے کہ نبی یا رسول کی خواہش کی تکمیل میں دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ دو ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یا تو منافقین ہیں یا پھر کافر ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس وسوسے کو ختم کر دیتے ہیں، ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور اپنی آیات کو محکم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت علم والے، حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ایسے وسوسوں کی وجہ سے پیدائشی مسلمان بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سارے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور ان کا دل اس ہدایت سے سیراب ہوتا ہے، ان کے لیے تو ہر اترنے والی آیت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ہر نصیحت ان کو آگے ہی لے کر جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگ اس پیغام پر کوئی توجہ نہیں دیتے، یعنی ایسے وسوسوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے جو شیطان نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کا دل اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کو اور زیادہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو دراصل میرا دشمن ہے اور مجھے راستے سے ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ کے اپنے دل کے اندر ایسی کشمکش لگی ہوئی ہوتی ہے نا، آپ ایسی صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ غلط راہ پر جا رہی ہیں، آپ اپنی زندگی کے لیے نقصان کر رہی ہیں، لیکن دماغ میں وسوسہ آتا ہے نہیں ٹھیک تو میں کر رہی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ یہ کرتا ہے اور میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں۔ اور پھر کیا کرتا ہے انسان پھر ایک جو باشعور انسان ہوتا ہے وہ اپنے دل کو پھر تھامتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جو میں سوچ رہی ہوں وہ غلط ہے، یہ راستہ مجھے تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے کیا ہوتا ہے، خود کا اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں، مجھے اس شیطان کے شر سے بچا لے، اس کے وسوسوں سے مجھے بچا لے، یہ جس راہ کی طرف مجھے لے جا رہا ہے اس میں ہے تو بڑا مزین شدہ راستہ، بڑے مجھے اس میں یعنی کہ فینسی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جہنم ایسے ہی راستوں سے ڈھانک دی گئی ہے۔ یعنی اب جیسے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورت آزاد ہو، اپنی مرضی کرے،
میں ویسے ایک مثال دے رہی ہوں، اور بھی ایسے وسوسے ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہوں، لیکن چونکہ میں عورت ہوں، ایک چیز جو میری زندگی میں آتی ہے میں اس کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہی ہوں کہ آزادیاں نسواں، میں بھی آزاد ہوں، میں اپنی مرضی کروں، میں کیوں کسی کی انڈر رہوں، میں اس کے کام بھی کروں اور یہ پھر بھی میرے پاس آزادی نہیں، میں جیسے غلام ہوں۔ تو انسان خود کی خود ہی رہنمائی کرتا ہے، نہیں، یہ دراصل وسوسے ہیں شیطان کے جو مجھے اللہ کے ہاں بھی ذلیل کریں گے اور میری زندگی بھی میری کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو انسان خود کو واپس سیدھے راستے پر لاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، یحکم اللہ آیاتہ، اور محکم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آیات کو، اپنے احکامات کو۔ پھر وہ اپنے دماغ کو بھی نا، انسان اپنے دماغ کو صحیح سمت میں ڈائریکٹ کرتا ہے کہ نہیں، یہ دلیل ہے جس پر مجھے ثابت رہنا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم الحکیم ہے، اللہ سے بڑھ کر کون ہے ہمارے لیے احکامات اتارنے والا؟ وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، حکمت کی باتوں کا ان کو پتہ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے کیا چاہیے، کس وقت کیا ہونا چاہیے، وراثت میں ہمارا کتنا حصہ ہونا چاہیے، ہمیں گھر میں کام کرنے ہیں یا باہر کرنے ہیں، مردوں کو ہمارے سے اوپر ایک درجہ کیوں دیا گیا، اس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری جنس بنائی ہے، وہ بہترین جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا فیصلے صادر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ خود کو پھر سیدھی راہ پر لگانا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیری حکمت کو مانتی ہوں، تو علیم و حکیم ہے، اگر تو نے مجھے اس حالت میں ڈالا ہے تو یقیناً تو میرے لیے کوئی بہت بڑی خیر چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم جلدی ملنے والے فائدے کے پیچھے بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی رب ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر سے گزار کر ایک بلند درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کے لیے کیا بہترین ہے، وہ حکمت والے ہیں۔ یعنی حکیم کون ہوتا ہے؟ یعنی حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس کے محل پر رکھنا، اس کے مقام پر رکھنا، ٹھیک ہے، بر وقت صحیح فیصلے کرنا، ٹھیک ہے، یہی ہم سے مطلوب ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو یہ اتنی بڑی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف، اور حکیم وہی ہو سکتا ہے جو سارا علم بھی رکھتا ہو، یعنی کہ کامل حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، کامل علم اسی کا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے علم اور حکمت والے ہیں، وہ اپنے احکامات کو صادر کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات شیطان کا زور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں تو گئی، میرے سے تو لگ رہا ہے کہ فرائض بھی نہیں ادا ہوں گے۔ نہیں، جب آپ اپنے دل کو اللہ کے احکامات پر مضبوط کر چکے، جب آپ کا ایمان پر شرح صدر ہو گیا، تو پھر وسوسے آئیں گے، وہ تو انبیاء کو نہیں چھوڑا اس نے، تو وہ ضرور ایسا کسی نہ کسی وسوسے کا آپ کو شکار کرتا رہتا ہے۔ اور مصیبت کیا ہے کہ ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یعنی بچنے کا مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم نے اس سے بچاؤ کر لیا تو اب ہم موت تک اطمینان میں آ جائیں، وہ تو مسلسل کام کر رہا ہے، مسلسل اس راہ پہ کام کر رہا ہے، اور کبھی آپ عبادت میں لگ جائیں گے تو وہ آپ کو عجب میں ڈالے گا، آپ کو آپ کے تکبر میں نعوذ باللہ ڈال دے گا۔ تو مسلسل وہ یہ کام کر رہا ہے، اور ہمیں بھی مسلسل جد و جہد کرنی ہے، اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑے رہنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار بنا دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ بنا دے اس کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنۃ ایک فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ کون ہے؟ یعنی منافقین، والقاسیتی، اور جن کے دل سخت ہیں، قلوبہم ان کے دل، سورہ البقرہ میں آپ پڑھ آئے نا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دلوں کی بیماری والے کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاقن، البتہ مخالفت میں ہیں، بعیدین، دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات کو محکم کرتے ہیں اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ ظالم تو حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایمان پر کام کرنا بہت ضروری ہے، اور جن کے دل پھر ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں نا، جب ان کا شرح صدر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں ان وسوسوں میں نہیں پڑتے۔ یہ وسوسے تو فتنہ بن جاتے ہیں منافقین کے لیے، جن کے پہلے سے ہی دلوں میں بیماری ہوتی ہے، کفر کی، شک کی، حسد کی اور نفاق کی۔ ان بیماریوں میں ہی ان کے
دل ہوتے ہیں، یا پھر دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کسی بات کو قبول نہیں کرتے. دلوں کی بات پھر آ گئی نا، کیونکہ دل ہی تو مرکز ہے. یہ نفاق بھی تو دل میں ہی ہوتا ہے نا، بیماری کیا ہے دل میں ہی ہے. یا پھر سختی آ گئی کہ کسی چیز کو اندر لینا ہی نہیں، ماننی نہیں ہے نصیحت. تو لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنے دل پر کام کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے. اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو کیا کرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، بار بار رجوع کرتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کا ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مومن غمگین رہے، اپنے ماضی کے گناہوں کی اس میں پڑا رہے، یا پھر اور بھی بہت سارے اس کے چالیں ہوتی ہیں نا. شیطان کی چالیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے دشمن کو جانیں گے نہیں تو پھر کیسے اس سے بچیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہتھیار لے کر آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے میں تو یہ گناہ کرتی رہی تھی، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، اور میں تو اتنے بلند درجات پتہ نہیں کیسے پاؤں گی، اور کیا اس طرح. تو حزن والا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اس کو بڑا پسند آتا ہے، جو غمگین رہتا ہے نا. اور لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ دل پر یعنی کہ ایک بھی گناہ کرو نا، تو اگر دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے تو انسان اس کو مغفرت سے بخشوا لے، ہٹا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. تو پھر جو شخص اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہے نا، وہ ان فتنوں میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، وہ پھر نفاق سے اور دلوں کی سختی سے باہر نکل آتا ہے. اور لیکن یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ کیا ہے، دور کی گمراہی میں چلے گئے. اب ایسی گمراہی ہے، وہ پھسل کے وہ دور جا پڑے ہیں کہ واپس حق کی طرف ان کی رہنمائی کوئی نہیں، کوئی راستہ ان کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے حق میں ظالم تھے کہ انہوں نے اپنے اختیار کی آزادی کو اپنے لیے فتنے کے طور پر استعمال کیا. جو آزادی ان کو دی گئی تھی، ایک گناہ کیا، پھر اس میں پڑے، اسی گناہ نے ان کو گھیر لیا، پھر اگلے میں پڑے، پھر اگلے میں، پھر وہ شیطان کے پھیر میں آ گئے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو اب وہ واپس نہیں آنے والے. پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں انہ الحق، کہ وہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے. یہی سچی بات ہے جو نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی پھیر نہیں ہے. اس بات پر اپنی تسلی کریں، اپنا شرح صدر کریں. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ضرور ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھی راہ کے. تو ایمان والوں کا کیا حال ہے کہ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ حق بات اللہ ہی کی طرف سے ہے یا ہو سکتی ہے. اور جو وسوسے ہیں جو بار بار پھیر آ رہے ہیں، چاہے وہ دماغ ان کو کتنا ہی مزین کر کے دکھا رہا ہے اور دلیلیں بھی دے رہا ہے. مثلاً کبھی غلطی ہو جاتی ہے نا ہم سے، تو کیا ہوتا ہے، پہلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوراً پہنچنے والے نقصان سے بچ جائیں، فلاں کی ڈانٹ سے بچ جائیں، جھوٹ بول دیں، چھپا لیں. تو دماغ کتنی دلیلیں دے رہا ہوتا ہے نا کہ ایسے کر لو، ایسے فریب. اور تو لیکن مومنین جو ہوتے ہیں نا، جو کتاب دیے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں انہ الحق میں ربی کا، کہ حق بات تیرے رب کی طرف سے کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان مان جائے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، جھک جائے حق کے آگے. ٹھیک ہے، اور جو وسوسے ہیں ان کا مقابلہ کرے، ان کو ہٹائے خود سے. فَيُؤْمِنُ بِهِ، ایمان لے آئے اس پر. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل پھر کیا ہوتے ہیں، ان کے عاجز ہو جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. اور بے شک ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی راہ دکھاتا ہے. ایک دفعہ آپ صبر کریں، ٹھیک ہے، مشکل آ جاتی ہے نا تو اس پر صبر کر جائیں کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے، مجھے اس پر صبر کر کے بلند راہوں کو پانا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر راہیں کھل جاتی ہیں، دل مطمئن ہو جاتے ہیں. ابھی جو دل اتنا غصے کا شکار تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وہ جو اپنے عزم اور ارادے تھے وہ سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. حتیٰ کہ فرض نماز کا وقت ہوا، تکبیر بھی نہیں سنی، پتہ نہیں کہاں کوئی اذان کا جواب بھی نہیں دیا. اب نماز کی طرف ہم نہیں ہیں، یا ہم اپنے جو کام تھے ان سے بھی ہٹ رہے ہیں. تو ایمان والوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. ایک آپ جب اللہ کی طرف جڑ جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تھام لیتے ہیں. بس اتنی سی آزمائش آتی ہے، تو یہ امتحان تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پلیٹ میں سجا کے جنت دے دی جائے. ٹھیک ہے، تو اتنا امتحان تو ہوتا ہے. تو پھر جب آپ کی استقامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ
صراط مستقیم کی طرف راہ دکھاتے ہیں، ان کے لیے راہیں روشن ہو جاتی ہیں، نئے نئے نیکی کے کام ان کے لیے کھلنے لگتے ہیں، ان کو شیطان کی چالیں سمجھ آنے لگتی ہیں، انہ الحق من ربی کا، ان کو حق کی بات سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ حق کو سمجھنے کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر سوار ہیں اور ہمیں جکڑے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر کبھی قرآن کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اللہ کی طرف استغفار کریں۔ وہ پتہ نہیں مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، کہ اگر انہیں قرآن کی کہیں سے سمجھ نہیں تھی آتی تو وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ بس اب تو مجھے پہلے استغفار ہی کرنی ہے، کہ یا اللہ یہ جو میرے گناہ ہیں نا، یہ اس راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو پھر جب وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے نا، جب دل اللہ کے لیے عاجز ہو جاتے ہیں، تو صراط مستقیم کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ پھر فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں، منہو اس کی طرف سے، حتیٰ تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی، بغتتاً اچانک، او یأتیہم، یا آئے گا ان پر عذاب یوم عقیم، بانج دن کا۔ تو کافر تو ہمیشہ سے اس حق کی طرف سے شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو مانے ہی نہیں، وہ اس طرف آئے ہی نہیں، حتیٰ کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ قیامت ہی آئے گی تو ان کا شک دور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جب قیامت آ جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ جب سب حقائق آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو غیب پر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ غیب پر سے پردے ہٹ جائیں گے۔ تو اس دن سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی جب عذاب ان کے سامنے ہوگا، بانج دن کا، نحس دن کا، یعنی منحوس دن آپ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں یعنی عذاب ایسا کہ یومن عقیم، بانج دن کا، کہ جس میں کوئی چیز نہ اگے، کوئی چیز نہ نکلے، کوئی خوشخبری نہیں، صرف نحوست ہی نحوست ہے، عذاب ہی عذاب ہے جس کو وہ دیکھیں گے۔ تو اس دن کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے، اور اس طرح کے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، لیکن وہ پھر ادھر ہی پلٹ کے کسی نہ کسی شک میں پڑے ہی رہتے ہیں، دین حق کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، پتہ نہیں یہ حق بھی ہے کہ نہیں، یہ پتہ نہیں کیا باتیں ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ تو اسی کا انتظار کریں ہیں کہ حق پر سے پردے ہٹ جائیں، مہلت ختم ہو جائے، اور ایک بانج دن کا عذاب آئے جو ان پر نازل ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ الملک یومئذ للہ، حکومت اس دن اللہ کے لیے ہے، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یعنی اس دن تو سارا اختیار اللہ کے پاس ہو جائے گا نا۔ آج تو کیا ہے، دنیا میں بادشاہ مختلف طرح کے بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں کے ہی بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی اپنے ہی جو رعایا ہے اس پر آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت والے دن تو ساری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد قہار کے لیے رہ جائیں گی۔ حکومت آج کے دن صرف اللہ کی ہے، وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے تو وہ نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے۔ ہمیشہ کی جنتیں تو وہاں پر منتظر ہیں آپ کی، ہم کیوں اسی دنیا کے عارضی فائدوں میں رہ جاتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو جنت بنا لوں۔ بعض اوقات ان گھروں کو جنت بناتے بناتے نعوذ باللہ لوگ حرام میں پڑتے ہیں، فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر ہمیشہ کی جنتیں رکھی ہیں، ان کو پانے کے لیے یہ دنیا ہے، یہ عارضی قیام گاہ ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے ان جنتوں کو کما کر جانا ہے انشاءاللہ۔ تو قیامت کے دن سب کو روز روشن کی طرح علم ہو جائے گا کہ آج تو صرف اللہ اکیلے کی حکمرانی ہے، وہ جو باطل معبودان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ بھی سارا فریب کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ شہادات قائم کر دیں گے، میزان قائم کیا جائے گا، پورا فیصلہ ہو جائے گا، یحکم بینہم، کون حق پر ہے کون جھوٹ پر ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا، کس کے کتنے حقوق تھے اس نے کتنے پورے کیے، دوسروں کے اپنے جو فرائض تھے وہ کتنے پورے کیے، سب کچھ اس دن فیصلے ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بے قرار بے صبرے رہتے ہیں کہ بس آج ہی فیصلہ ہو جائے، آج ہی بس بدل مل جائے مجھے، میں جیت جاؤں دنیا میں۔ یہ ہوتا ہے نا رویہ، کتنی دفعہ شیطان ہمیں اس وسوسے میں ڈالتا ہے، نہیں تمہاری بے عزتی ہو گئی، تمہاری ذلت ہو گئی، تم ابھی فیصلہ کرو۔ فیصلے کا دن تو وہ ہے جو وہاں پر ہونا ہے، اس کا انتظار کریں انسان،
اور وہاں پر جو فیصلہ ہونا ہے پھر اہل حق تو جنت کی نعمتوں سے محفوظ ہو رہے ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وہی بات جیسے ابھی بتائی نا کہ ایک ہوتا ہے انکار کر دینا اور ایک ہوتا ہے کہ جھٹلانا، دوسروں کو بھی اس کی راہ سے روکنا، اس حق کو باطل ثابت کرنے پر تل جانا. وکذبوا، ذال پہ شد ہے، شدت دکھانا کہ ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا. فاولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حق واضح ہے، مبین، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا ڈرانے والے تھے، اور اسی طرح حق بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ان پر یہ کوئی ظلم ہوگا کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، بلکہ دنیا میں ان کو حق بتایا گیا، حق کو کھول کر واضح کیا گیا. اور یہی ہمارے ساتھ ہے نا. اگر ہم بڑی بڑی قوموں کا حال نہ دیکھیں اور بڑے بڑے سرداروں کو جن کی خاص طور پر بات آئی، ہم اپنے ہی نفس کا جائزہ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ حق ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کسی چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. ابھی جو کہا نا نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حق و باطل کو پہچاننے کا ایک میزان رکھا ہے. ہمارے اندر ضمیر کی آواز ہے جو ہمیں معروف کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے لیے اسی دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے، کس راہ پر سختی سے جم جانا ہے، اس پر استقامت دکھانی ہے. اور لوگوں کے پھیر میں، لوگوں کے وسوسے میں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس میں نہیں پڑنا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے اور ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو جائے اور ہم اللہ کے ہاں بلند جنتوں کو پالیں. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 45 سے تلاوت سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.